الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم افضل الصلاۃ واتم السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین والاکرمین نبی الحرمین امام الثقلین وسیلتنا فی الدارین المدین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا و مرشدنا نبینا و مولانا محمد نبی المبعوث رحمتا للعالمین وعلی آل طاہرات امہات المؤمنین وعلی اصحابہ المکرمین المسترشدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جوش محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و مکرم مشائخ عظام جن کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد فاروق انور شاہ صاحب قادمی آستانہ عالیہ خواجہ شریف، حضرت پیر سید عطا الرحمان شاہ صاحب، جملہ جتنے بھی مشائخ نظام تشریف فرما ہے، مفتی اعظم مفتی سیال شریف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الحق سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد حسین چشتی صاحب، اور علماء کرام کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی کرم نوازیاں ہیں. سب کی تشریف آوری میرے اوپر بہت بڑی شفقت ہے، ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آستانہ عالیہ خواجہ شریف کے شریف میں ان کی حاضری نصیب ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ تمام علماء کرام جہاں سے بھی تشریف لائے، مشائخ نظام تشریف لائے، مہمانان گرامی تشریف لائے، سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے جو ہے سب کی شفقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے شفقت فرمائی اور میری یہ بات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی جو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری عطا فرمائی، گیس و پاک عطا فرمایا آستانہ عالیہ خواجہ شریف کو. اور پھر سخت رش ہوتا ہے، خواجگان کی مدد زیارت بھی نہیں کر سکتا، صاحبزادگان کو حضرات کو ملاقات بھی نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے. تو میں نے سوچا کہ اس کے 2 دن بعد میں وہاں پر حاضر ہو جاؤں سیال شریف میں، اور پھر آرام سے حضرات کی بارگاہ میں بیٹھوں. آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے بندے، جس وقت جو عرش پاک ہوتا ہے تو عرش پاک میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس اللہ کے محبوب بندے تک تمام اولیاء کرام کی ارواح مبارک، تمام سلسلے کے بزرگوں کی ارواح پاک وہاں پر موجود ہوتی ہے. آپ لوگ جب یہاں پر آئے ہیں تو تمام سلسلے کے بزرگوں کے سلسلے کی ارواح پاک موجود ہیں. آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہے دل کے اندر، یہ جو دل کے اندر جذبات ہیں، یہ جو دل کو چل رہے ہیں، یہ دل کے اندر جو خوشی ہے، یہ جو دل کے اندر میں ہے ایسے خاص محبت بھری جو ہے ادائیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی آپ کے اوپر جو ہے خاص توجہ اور نگاہ ہے، اور خاص طور پر اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی کرم نوازی ہو رہی ہے. اور پھر ہمارے لیے الحمدللہ اور زیادہ جو ہے عظمت اور شان والی بات ہے، اور بہت بڑی کرم نوازی والی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کے زلف عنبری کا سایہ ہے، زلف عنبری کا سایہ ہے. ایک عظیم روایت ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زلف عنبری کا کیا مقام مرتبہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من ازا شعرۃ من شعری
فالجنت علیہ حرام. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بندے نے میرے ایک بال کا بھی ادب نہیں کیا یا میرے ایک بال کو بھی جو ہے تکلیف دی کسی قسم کی، جنت اس بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پاک کا یہ مقام مرتبہ ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے سرکار کی چہرہ پاک کی طرف اور خاص طور پر سرکار کی زلف ابری کی طرف جو ہے جڑ جڑ کے دیکھنے لگ گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھتے ہو؟ میرے آقا میں آپ کی زلف ابری کا نظارہ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی بڑی خوبصورت زلفیں ہیں، بڑی گنگرانی قسم کی زلفیں ہیں، بڑی حسین زلفیں ہیں. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ تعریف بیان کی نا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، اور کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر جو ہے کتنی زلفیں بری ہیں؟ آپ کے سر اقدس کے اوپر کتنی زلفیں ہیں، کتنے غسل پاک ہیں، کتنے بال مبارک ہیں؟ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے سر کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں. جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل میرے سر اقدس کے اوپر 6 لاکھ بال ہیں. کتنے بال مبارک ہیں؟ 6 لاکھ بال ہیں. میرے زلفیں جو ہے امبری کتنی ہے؟ 6 لاکھ ہے. اب جبرائیل امین کوئی عام فرشتہ نہیں تھا، سرکار کا عاشق فرشتہ تھا. اب امت مصطفیٰ اس کو پتا تھا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر سرکار جو مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں جو اس کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام آتا ہے. وہ ہمیشہ جو انعام والی بات کی تلاش میں ہوتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ اس زلف ابری کا کیا فائدہ ہے؟ 6 لاکھ بالوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کے جو 6 لاکھ بال ہے آپ کے تو ہر چیز کا کیا فائدہ ہے یا رسول اللہ؟ ان 6 لاکھ بالوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنے والی سے جو ہے میرا ایک ایک بال کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اس کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ 70 ہزار وہ بندہ جن کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، واجب ہو چکی ہوگی، یعنی وہ جو ہے دولت میں جانا ان کا لازم ہو چکا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک بال مبارک کے صدقے 70 ہزار ایسے بندے کی بخشش عطا فرمائے. 70 ہزار ایسے بندے کی بخشش فرمائے گا جس کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی ایک ایک بال کے صدقے 70 ہزار. اور پھر آپ خود جو تقسیم کرتے رہے، خود آپ ضربے دیتے رہے، خود آپ حساب کتاب لگاتے رہے کہ 6 لاکھ بالوں کے صدقے کتنی جو ہے کتنی مخلوقات جو ہے اللہ کے محبوب کے صرف بالوں کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اور پھر داڑھی مبارک کے بال کے لیدہ بال، جس میں پاک کے بال کے لیدہ بال، ہر اعضاء کا اپنا مقام مرتبہ ہے. تو زلف ابری کا یہ مقام مرتبہ ہے. اور پھر جبرائیل امین نے بات کو ختم نہیں کیا. آج کی یا رسول اللہ جو بندہ بال مبارک کا لنگر حاصل کرنا چاہے کس کس کو یہ مقام ملے گا، کس کس کو یہ زلف ابری کا جو ہے سایہ ملے گا اور کس کس کی بخشش نصیب ہوگی؟ جبرائیل بھی تو عظیم فرشتہ تھا نا. یہ جو سوال کیا بڑا قیمتی سوال کیا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل جس بندے نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خلوص کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو میری زلف ابری کے سائے کا لنگر عطا فرمائے گا. میرے زلف ابری کے صدقے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جو ہے بخشش نصیب فرما دے گا. حضور خواجہ غریب نواز کے آج شریف سے آپ موجود ہیں الحمدللہ. اور سلسلہ چشتیہ حضور خواجہ غریب نواز شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے بنیاد 4 ستونوں پر ہے. سلسلہ چشتیہ کی جو بنیاد ہے نا کتنے ستونوں پر ہے یہ بات آپ یاد کر کے جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پابندی شریعت. جو پابندی شریعت نہیں کرتا اس کا چشتیت کے ساتھ کوئی جو ہے رابطہ نہیں ہے، چشتیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ذہن کے اندر سوچ لے. سب سے پہلی بات پابندی شریعت ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری بات خدمت الہی، اور چوتھی بات جو ہے ذکر الہی. یہ خاندان چشتیہ کے جو ہے 4 ستون ہیں. 4 ستون. پہلا ستون پابندی شریعت، دوسرا ستون محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ستون خدمت خلق، اور چوتھا ستون ذکر الہی ہے. حضرات گرامی ذکر کا بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے. ذکر ہوتا ہے. جہاں بھی بندہ کرے ذکر ہوتا ہے. مسجد میں کرو تو ذکر ہے، خانقاہ میں کرو تو ذکر ہے، مکتب میں کرو تو ذکر ہے، جنگل میں کرو تو ذکر ہے، کسی صحرا میں کرو تو ذکر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے.
اللہ اللہ کا مقام مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے۔ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بندے کو 3 چیزوں میں لذت تلاش کرنی چاہیے، 3 چیزوں میں۔ کون سی چیزیں؟ فی الصلاۃ وفی القرآن وفی الذکر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ بندے کو 3 چیزوں میں لذت تلاش کرنی چاہیے، مزہ تلاش کرنا چاہیے، حلاوت اور شیرینی تلاش کرنی چاہیے۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ فی الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے اندر میں بندے کو مزہ آنا چاہیے، مزہ تلاش کرنا چاہیے، بندے کو سوچنا چاہیے کہ میری نماز میں مزہ مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ بات دیکھنی چاہیے۔ پھر قرآن مجید پڑھنے میں بندہ لذت حاصل کرے، مزہ حاصل کرے تو سمجھو کہ میرا جو ہے میں صحیح ڈگر کے اوپر جا رہا ہوں، میرا سفر صحیح طرف ہے۔ وفی ذکر، اور ذکر کے اندر پھر ذکر۔ اب سوئلہ ابو عثمان، حضرت ابو عثمان سے سوال کیا گیا جناب نحن نذکر اللہ ولا نجد فی قلوبنا حلاوہ، ہم ذکر تو کرتے ہیں، ہمارے دل میں کوئی مزہ ہمیں نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ دل کو مزہ آتا ہے، بندے کو شیرینی محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو ذکر مزہ تو نہیں آتا ذکر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے ہر اعضاء کا اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے۔ کیسے ذکر ہوتا ہے؟ ذکر العینین بالبکاء، آنکھوں کا جو ذکر ہوتا ہے نا رونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ جب روتا ہے تو سمجھو اس کی آنکھ ذکر کر رہی ہے۔ بذکر الاذنین بالاصغاء، کانوں کا جو ذکر ہوتا ہے جب انسان چنگی بات سنتا ہے، چنگی بات سنتا ہے، خدا رسول کی بات سنتا ہے تو یہ انسان کے کانوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ بذکر اللسان بالصلاۃ، اور جب بندہ جو ہے زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے نا، یہ زبان کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اس کے محبوب کی تعریف کرتی ہے، دین کی تعریف کرتی ہے، اسلام کی تعریف کرتی ہے، تو پھر جو ہے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ بذکر الیدین بالعطاء، ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے نا، کسی کو بندہ عطا کرے تو صدقہ دینا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ بذکر الرجلین بالعطاء، پاؤں کا ذکر کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت بندہ نیکی کے کام کی طرف چل کے جاتا ہے، یہ پاؤں سمجھو ذکر کر رہے ہیں۔ بذکر القلب بالخوف والرجاء، اور جو دل کا ذکر ہوتا ہے نا، وہ دل کے اندر بھی خوف اور بندے دل کے اندر بھی امید ہوتی ہے۔ بذکر الروح بالتسلیم والرضا، اور جو انسان کی روح کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دینا، اس کے سپرد کر دینا اور اس کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، یہ جو ہے انسان کی روح کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پر، ہر شے کا جو اپنا اپنا ذکر ہے نا، ہر شے کا اپنا اپنا ذکر ہے، منہ کا اپنا ذکر ہے، کان کا اپنا ذکر ہے، ہاتھ کا اپنا ذکر ہے، پاؤں کا اپنا ذکر ہے، لیکن جو آنکھ کا ذکر ہے اس کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رونے کی طرف منہ بنایا کرو، رویا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، رونا نہ ہے خدا نہ خواستہ تو رونے والوں کی طرف منہ بنا لیا کرو، رونے والوں میں جو ہے شمار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سرکار کی محفل لگی ہوئی تھی، مجلس جاری تھی، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو آنکھ سے انسان کا آنسو گرتا ہے اس کا کیا قدر و مقام ہے، اس کی کیا قیمت ہے، مقام جانتے ہو؟ صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے محبوب نے، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے کوئی جواب عطا کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے کوئی جواب دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، جس بندے کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا صدقتا، بالکل صحیح بات کہی۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے کوئی اور بات، اس سے کوئی اعلیٰ بات بتائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کو جو ہے اس کا کلمہ بھی قبول و منظور ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدقہ، تو نے بھی بڑھ سکتا، لیکن اس سے اعلیٰ بات مجھے چاہیے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک اور صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، جو بندہ جو ہے جس کی آنکھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو گرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے، اس کی بخشش بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے، تو نے بھی سچ فرمایا، تو نے بھی سچ کہا، اس سے اعلیٰ بات عطا فرمائے، اس سے اعلیٰ بات کہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، چوتھے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ، رب تعالیٰ اس کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے جو ہے کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے اور مقام عظیم بھی نصیب فرما دیتا ہے۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے اعلیٰ بات ہے کسی کے پاس؟ عرض کی یا رسول اللہ و رسول عالم خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. آپ خود فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا جو بندے جس بندے کی آنکھ سے جو ہے ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے, اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے, مقام عظیم بھی نصیب ہو جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو آنکھ جو ہے نا وہ پورے جسم کی نمائندہ ہوتی ہے. ان آنکھ سے جو آنسو گرتا ہے نا اس کا بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سی احادیث میرے پاس ہے لیکن وقت اس وقت نہیں ہے. حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا, دیکھیں نا یہ آنسو کی بات ہو گئی. حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دینی ہوتی ہے, جس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت ہی خاص بنا دیتا ہے, اس کی دل کی کیفیت کو خاص بنا دیتا ہے, اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. ہاں جی, یہ نہیں کہتا کہ فلاں چیز ملی, فلاں چیز نہیں ملی, فلاں معاملہ ہوا, فلاں معاملہ نہیں ہوا, اولاد نہیں ملی, پیسہ نہیں ملا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ نہیں کہتا وہ بندہ. وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور کے اوپر جا رہے تھے, قوم نے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہے کہ نہیں, ذرا یہ تو نسخہ بتا دے نا, یہ تو ہمیں کوئی نقطہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جب سوال کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے موسیٰ ان سے کہہ دو جو میرے ساتھ راضی ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ کہا کرو بارے لا کرنے کرنے راضی ہے. رضیت باللہ ربًا وب محمد نبیًا وبالاسلام دینا. ہمیشہ بندے کو یہی کہنا چاہیے بارے لا میں تجھ سے راضی ہوں, کرنے والی عطا فرما دے, تو راضی تو راضی رہے ربا, تو راضی کے سارا جگ راضی. ہاں جی, فرمایا جو میرے ساتھ راضی ہے پھر میں بھی اس کے ساتھ راضی ہوں. جو میرا جو شکایت کرتا رہتا ہے, شکایتیں کرتا رہتا ہے, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یہ چیز ایسی ہو گئی, یہ چیز ایسی ہو گئی, پھر میں بھی اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں. سمجھو کہ میں اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں. یہ اپنے پلے میں باتیں باندھ کے جائیں, ان کو بار بار دہرایا کریں. اپنے سنگیوں کو بھی بتائیں, جہاں جہاں پر بھی آپ جائیں گے ان باتوں کو شیئر کریں. سب چیزیں آج کل شیئر ہوتی ہیں, ان باتوں کو بھی وہاں پر جو ہے بتایا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے اوپر بڑا کرم فرمایا. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے دروازے امت مصطفیٰ کے اوپر کھول دیے, عمل کے دروازے کھول دیے, سما کے دروازے کھول دیے, بصر کے دروازے کھول دیے, ہدایت کے دروازے کھول دیے, معرفت کے دروازے کھول دیے, عقل و خرد کے دروازے کھول دیے, فہم و ادراک کے دروازے کھول دیے. یہ دروازے ایسے نہیں کھلتے, یہ بڑی خاص مقصد سے کھلتے ہیں, یہ خاص ذکر سے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ ذکر کرتا ہے نا پھر اس کی سے کھلتے ہیں. فرمایا فاذکرونی بالشکر اذکرکم بزیادہ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا شکر کے ساتھ, فاعلہ تیرا شکر ہے, کرنے والی عطا فرما, اس کا ذکر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. فاذکرونی بالمحبت اذکرکم بالقربہ. اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا محبت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, رب تعالیٰ اس بندے کو قربت عطا فرماتا ہے. فاذکرونی بالرجاء اذکرکم بالعطاء. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جو امید کے ساتھ, رب تعالیٰ کی عظمت اور شان اس کی کرم نوازی کی امید کے ساتھ ذکر کرتا ہے, رب تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی علم اللہ خاندان چشتیہ کو رب تعالیٰ نے یہ اختیار نصیب فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ذکر و فکر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پابندی شریعت بھی ہے, سب کچھ ہے. میرے حضور پیر سیال غریب نواز حضور خواجہ شمس العارفین غریب نواز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہوتا ہے ذکر کرنا یہ بھی بمنزلہ نماز ہے. نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد الہی ہوتا ہے, یاد حق ہوتا ہے, اور ذکر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ یاد حق ہے. اور نماز کا ہر شے کا جسم ہوتا ہے, روح ہوتی ہے. نماز کا جسم بھی ہوتا ہے, اس میں روح بھی ہوتی ہے. ہاں جی, نماز کا جسم کیا ہے؟ قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, یہ نماز کا جسم ہے. اس کی روح کیا ہے؟ خشوع اور خضوع, محبت کے ساتھ, آداب کے ساتھ, نیاز مندی کے ساتھ نماز ادا کرنا, یہ اس کی روح کرتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز کا جسم بھی عطا فرمائے اور اس کی روح بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیال غریب نواز کے جو تربیت یافتہ ہیں, جو 20 سیال غریب نواز کے سرمست ہیں, تو کیا مقام مرتبہ عطا فرمایا ذکر میں. میں ایک ہی مثال پیش کروں گا جس کے عرش پاک کے اوپر آئے پائے ہیں. وہ کون سی عظیم شخصیت ہے؟ حضور غوث زمان خواجہ غلام نصیر الدین شاہ
काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उनके उर्स पाक में आप आए हैं। मैं एक बात आपको बता के फिर इजाज़त चाहता हूँ कि हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी, हज़रत सालिस गरीब के बाद आप जब हज के ऊपर जाते थे ना, अक्सर खुलफा आपके साथ जाते थे हज के ऊपर। समुद्र ज़माना था, समुद्री जहाज़ों के ऊपर जाते थे। ये 19 बहुत पहले की बात है। समुद्रों में लोग सफर करते थे, समुद्री जहाज़ों के ऊपर सफर करते थे। तो एक सफर में, हज के सफर में हजूर गौसे ज़मां भी, हज़रत ख्वाजा बादी रहमतुल्लाह भी आपके साथ थे। अब जहाज में जब सब रात बैठे हुए थे वहाँ अपनी नशिस्तों के ऊपर, एक महफिल लगी हुई थी वहाँ जहाज के अंदर में, समुद्री जहाज के अंदर में। तो हजूर ख्वाजा सालिस गरीब नवाब पीर सियाल गरीब नवाब ने फरमाया कि मेरा दिल आज कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मेरे खुलफात मुझे जिक्र सुनाए। सबसे पहले अपने खलीफे की तरफ जो इशारा फरमाया, उन्होंने जिक्र फरमाया। दूसरे की तरफ जो इशारा फरमाया, उन्होंने जिक्र किया। तीसरे ने जिक्र किया। चौथे